اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن يصيبنا وقال تبارک وتعالی وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تشتهي فاصنع ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو جمعہ جیسی مبارک گھڑیاں اللہ نصیب فرمائی. اس وحدہ لا شریک کا بے پناہ انعام و احسان ہے. دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے. کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، ابھی جو قرآن پاک کی دو مقامات سے الگ الگ آیتیں جو تلاوت کی ہیں، اللہ پاک نے اس میں اہم ایک موضوع بیان فرماتے ہیں. اللہ کا اپنے کلام مجید میں رود اول سے لے کر رود آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک انسانوں کی رہبری کر رہا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ پاک نے اتنی حکمتیں اس کے اندر بھر دی ہیں اور اتنے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ہم انداز بیان سے باہر ہیں. کس وقت میں کیسے حالات میں اللہ نے انسانوں کی رہبری اور ستاری فرمائی. گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات نے سنا، اس مہینے کے تحت جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، جس کو ہم خود اپنے طور پر بھر لیے ہیں، اپنے طور پر اس کو من گھڑت کر لیے ہیں. نہ اس کا ثبوت قرآن میں ملے گا، نہ اس کا ثبوت حدیث میں ملے گا. آقا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مہینہ کسی مہینے کے لیے، کوئی دن کسی دن پر، کوئی گھڑی کسی اور پر نہ تو فوقیت ہے نہ نحوست کہلاتا ہے. ہر دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک دوسرے پر ہم فوقیت کریں گے، ایک دوسرے کو ہم چھوٹا کریں گے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے. ایک حدیث ہے اور ایک حدیث قدسی ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہو اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے. سنت الگ ہے، جو آپ نے کیا استقامت کے ساتھ ہمیشہ وہ جو کام کرتے رہے اس کو سنت کہلاتی. آپ کے بیان کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال کہا ہو، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ نے بیان کیا. میرے بھائیو، ایک حدیث قدسی میں اللہ نے کہا، اے آدم کی اولاد، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. کیا کہا؟
اے آدم کی اولاد تم نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لوگوں نے کہا جب اس چیز پر ارے اللہ کو ہم کیسے تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کو کیسے تکلیف ہوگی؟ اس حدیث قدسی کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آدم کی اولاد ہم نے تم کو بنایا ہے، اور یہ 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان اللہ کو تکلیف دے، بنانے والے کو تکلیف دے، میرے بھائیو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے اور کتنی حیران کن بات ہے یہ۔ تو آگے لکھا ہے اللہ کو کیسے تکلیف پہنچائے بندے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم خود بتاؤ، یہ زمانہ جو بنایا ہے ہم نے بنایا ہے، جو دن بنائے ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں، گھڑی گھنٹے بنائے ہم نے بنائے، یہ آسمان و ستارے، سیارے، چاند سورج، یہ سب ہم نے بنائے۔ ہم نے کسی کے اندر نحوست نہیں رکھا ہے، نہ پرندوں میں ہے نہ مہینوں میں ہے۔ اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے جس طرح سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح پرندوں کے اندر بھی نحوست تلاش کرتے ہیں ہم لوگ۔ جس طرح الو آ گیا کسی کے گھر پہ بڑھ گیا، الو کو تو آپ سمجھتے نہیں سمجھتے معلوم نہیں، جسے عام زبان میں گھگو بولتے، کسی کے مکان پر چھت کے اوپر آ کر بڑھ گیا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا ہمارے گھر کے اوپر الو آگ بڑھ گیا نا، اب کیا کرنا، اب ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ لوگ بولیں گے اب تیری الٹی گنتی شروع، بابا گننا شروع کر دے، ختم ہو گیا تو۔ اب اسی طرح ایک پرندہ ہے جسے شاہین پرندہ کہا جاتا ہے، تو شاہی ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کسی شاعر نے کہا ایک ایسا پرندہ جو شاہین پرندہ ہے، وہ کسی عمارت پر بیٹھ جائے وہ گھر والا بادشاہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو اگر ایسی چیز دنیا میں ہوتی، یہ پرندے بیٹھنے سے اور مالدار آدمی کنگال ہو جاتا ہے، غریب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، تو پھر پورے جنگل میں یہ پرندے نہیں ملیں گے۔ یہ پورے پرندے آپ کو کہاں ملیں گے؟ آپ کو آبادی میں مل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرندے اور شکار کرنے والوں کو کیا کرتے لوگ؟ منہ مانگے پیسے دے دیتے، منہ مانگے انعام دے دیتے۔ بھائی آپ کو ہم منہ مانگے انعام دیں گے، آپ کیا کیجئے، آپ کو ہم سب کے ہمارے لیے ایک شاہین پرندہ لے کر اور پہنچا دیجئے۔ میرے بھائیوں پورے جنگل میں کوہرام مچ جاتا، اور کوئی ایک پرندہ بھی کیا ہے جنگل کے اندر نہ ملتا، پورے پرندے آبادی میں مل جاتے، پورے شاہین پرندے۔ پتہ نہیں آج تک ہاروڑی میں بھی کتنے ملتے، کنکاپورا میں، بنگلور کے اندر، پورے کرناٹک میں۔ میرے بھائیوں کتنے پرندوں کو تلاش کرتے۔ میرے بھائیوں نہ پرندوں سے کسی کو فوقیت ہے، اور جس طرح الو کو لوگ کیا کہتے ہیں، گھگو کو جس طرح منحوس سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ پرندوں کو کیا کر شوٹ کر کے ختم کر دیا جاتا، یہ پرندوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اس سے کوئی نہ پرندے کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے، نہ کسی اور پرندے کو اس کی افضلیت ہے۔ اللہ نے جو بنائے ہیں یہ مہینے، یہ پرندے، یہ وقت، یہ تمام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں آپ کا تذکرہ ہے۔ حدیث قدسی میں نے آپ کو سامنے سنایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آدم کی اولاد تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کو کیسے تکلیف پہنچائے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی زمانے کو لوگ گالی دیتے ہیں، کیسے زمانے میں پیدا ہو گئے نا ہمیں، کیسا زمانہ دیکھ رہے ہم لوگ، بہت گندا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیں، 100 بار استغفار پڑھے، کبھی ہم زمانے کو گالی نہ دیں۔ زمانہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں خود ہوں، ہم نے بنایا ہے زمانے کو گالی نہ دو۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر کے معنی کہا ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اگلا جملہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے سے باہر ہیں، نقصان سے باہر ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہتا ہے ایمان لانا مکمل بات یہاں نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے دوسرا جملہ کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالحہ کی بھی ضرورت ہے، اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے بس، اس کے بعد مہینوں ہو گیا، سالوں ہو گیا، نہ خدا کا حکم یاد آتا ہے، نہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد آتا ہے، صرف نام کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرے بھائیوں اس سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالحہ کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے، اللہ کے رضا راضی ہونے والے اعمال کی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے اوپر جب کبھی حالات اچھے آئیں بشاشت سے قبول کر لو، جب حالات ناموافق آتے ہیں، کبھی حالات ناموافق بھی آتے ہیں، اس وقت میں تم کیا کرو؟ صبر کا دامن تھامے رہو، اس وقت میں تم کیا نہ کرو؟ وائلہ نہ مچاؤ، اور پریشانی اور ناشکری کی اور اتنی لمبی لسٹ لوگوں کے سامنے نہ گناتے پھرو، اللہ نے ہمیں ایسے کر دیا، اللہ نے ہمیں ایسے کر دیا، ساری دنیا میں ہم ہی لوگ باقی تھے، یہ مصیبت ہمارے سروں پر پڑی ہے۔ اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس کی وسعت کے سے زیادہ ہم تکلیف ہرگز نہیں دیتے۔ اللہ پاک جسے جتنی طاقت اٹھانے کی ہے اتنی ہی تکلیف اسے دیتے ہیں، اس سے زیادہ کی تکلیف میرے بھائیو اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچاتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اس سے حد سے زیادہ اس کی تکلیف میں اللہ پاک مزید اور نہیں دیتے۔ بس ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے عقائد کی کمزوری ہے یہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں حضرات صحابہ کرام کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کبھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کو نسبت کرنا سفر کے ساتھ، کبھی خلا ہو جاتا ہے، اس کی نسبت کرنا سفر کے ساتھ، کبھی بیماری آ جاتی ہے، اس کی نسبت کرنا سفر کے ساتھ، اور آخری چہارشنبہ سفر کے مہینے میں آتا ہے، اس کی نسبت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں بیماری کا ہونا، صحت کا ہونا، خوشی کا دینا، غمی کا دینا، یہ مالک کے خزانے سے آتے ہیں۔ ہم اور اب کہاں سے دے سکتے ہیں یہ چیزیں لے سکتے ہیں؟ اتفاق کی بات ہی مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ بیماری آئی، 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کے سامنے بخار آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہاں ٹھہروں؟ کبھی کبھی ہوتا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی بخار آ جاتی ہے تو سوب میں لگ بھگ کیا اور اس کے ایک دوسرے کو تھوڑا سا کچھ اثرات ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر پوروں کو بخار آ جاتی ہے، کبھی بیٹے کو آئی، کبھی ماں کو، کبھی بھائی کو، کبھی بچوں کو آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں کبھی کبھی علاقوں میں، پورے علاقے میں، کبھی ہارولڈی کے اندر، کبھی کنکا پورا میں، کبھی میسور کے اندر، کبھی ایسا ہوتا ہے کھانسی بخار سردی چلتی ہے، ایسے ہی پورے گاؤں کے اندر ایسی بخار چلتا ہے۔ ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے، دو چیزیں علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، تقدیر اور تدبیر، یہ دونوں بھی اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تقدیر یہ اللہ کا حکم فیصلہ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا 7 چیزوں پر ایمان ہمارا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وہ کتبہ، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان، وہ رسلہ، تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان،
والیوم الآخری اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان، والقدر خیرہ اور اچھی بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان، والبعث بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں جس انسان کے اندر آ گئی وہ کامل ایمان والا ہے۔ یہ 7 چیزوں میں سے کسی ایک کا آدمی انکار کرتا ہے، میرے بھائیو اس کے ایمان میں ہم شک کرنا چاہیے، وہ ایمان مکمل اس کے اندر ابھی سما نہیں گیا ہے۔ بہرحال تو والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر کا ہونا یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اب تقدیر ہے، تدبیر ہے۔ اب آدمی پر بیماری کا آ جانا، آدمی کو موت کا آ جانا، آدمی کا کارہ سے ناکارہ ہو جانا اور اولاد کا ہونا نہ ہونا، میرے بھائیو یہ اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ ہے۔ کسی کے اولاد ہوتے ہیں، کسی کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ کوئی عورت کے 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، کوئی عورت بانجھ ہوتی ہے، جس کے اولاد نہیں ہوتی عورت کو اس کو منحوس سمجھنا، میرے بھائیو یہ انسان کی حماقت کی علامت ہے۔ ارے وہ عورت کیا کرے گی جس کے گود میں بچے نہ ہو، جس سے اولاد نہ ہوتے ہو، اس عورت کو کیوں دوشی تم ٹھہراتے ہو؟ یہ تقدیری فیصلے ہیں۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ بہرحال تو میرے بھائیوں بانجھ عورت کو گالی نہیں دینا چاہیے، بیوہ عورت کو گالی نہیں دینا چاہیے، نہ کوئی زمانے کو گالی دے گا نہ کوئی پرندے کو گالی دے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کا، اور میرے بھائیوں یہ سب نقشہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخار کو حکم ہوا مدینے سے باہر، مدینہ منورہ جہاں مسجد ہے اس سے 3 کلومیٹر کے دور پر مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء ایک علاقہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے قباء کے علاقے سے اللہ کے نبی مسجد میں مدینے میں آئے تھے۔ 3 کلومیٹر کی دوری پر، اب تو پورا سٹی ہو گیا ہے مدینہ، وہ 3 کلومیٹر کی دوری بھی شہر کے اندر آ گیا ہے۔ پورا مدینہ قباء کا علاقہ سے بہت دور تک بھی مدینہ پھیل چکا ہے ماشاءاللہ، وہ تا قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اللہ کی منشا ہے جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر آرام پر فرما رہے ہو، جو زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے پسند فرمایا ہو، خدا کا حکم تھا نبی تم مدینے میں آرام کرو گے، تو میرے بھائیوں وہ خطہ پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا سے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے وہ مکہ مکرمہ سے بھی افضل ہے مدینہ منورہ۔ وہی اختلافی مسائل ہیں، یہاں حج ہوتا ہے، یہاں اللہ کا، میرے بھائیوں صبح و شام اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہنچتے ہیں، وہاں نبی کی زیارت ہوتی ہے، یہاں خدا کی میرے بھائیوں ملاقات کے کئی اسباب اللہ نے وہاں بنائے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر آپ اللہ کے جلال کو دیکھنا ہو تو مکہ جاؤ، اللہ کے جمال کو دیکھنا ہو مدینہ منورہ آؤ، وہاں اللہ کا جمال میرے بھائیوں برس رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر، اللہ کا جلال مکہ مکرمہ پر برس رہا ہے۔ خدا کرے اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخار سے کہا اے بخار آپ یہاں پر اللہ کا حکم ہے تم قباء کے علاقے چلے جاؤ۔ اب وہ قباء کے علاقے کو بخار گئی، چلے گئی۔ آپ لوگ ایک سوال کریں گے مولانا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انسان کو بات کرے تو انسان بات کرے گا، اور یہ تو بخار ہے، یہ غیر محسوس چیز ہے، نہ اسے چھو سکتے ہیں نہ اسے پکڑ سکتے ہیں، ایسی چیز نبی کو کیسے بات کرے گی؟ میرے بھائیوں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی لیے عام انسان پیغمبروں میں کچھ فرق ہوتا ہے، وہ یہ ہے عام انسان ایسے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا جس کو اللہ نے اپنے رسولوں پیغمبروں سے وہ چیز کروا دیتا ہے، اسے معجزات کہتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زہر سے ملا ہوا گوشت جب نبی کے اور دسترخوان پر آ گیا تھا، اس وقت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے لقمہ، ایک عورت ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، واقعہ لمبا ہے، اس میں جانا میں نہیں چاہتا، وہ گوشت کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی مجھ کو مت کھائیے، ایک عورت میں اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ اللہ اکبر، گوشت میں زہر مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی صحابہ نے کھائے، بیمار ہو گئے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، وہ زہر کے اثرات آخر تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محسوس ہو رہا تھا۔ تو بہرحال پیغمبروں کو چند چیزیں اللہ پاک ایسی چیزیں واقع کروا دیتے ہیں جو اور لوگ نہیں کرتے۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبا کے علاقہ چلے جاؤ۔ خبا کے علاقے میں بخار تو چلے گئے، اور علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، شام ہوتے ہوتے خبا سے لوگ مسجد نبوی مدینے کو آنے لگے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبا کے علاقے میں بخار اتنی زیادہ ہے، ہمارے بچے تو بچے، نوجوان بھی بستروں پر مسل رہے ہیں، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بستروں پر تڑپ رہے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں دعا فرما دیجئے یہ بخار ختم ہو جائے، یہ بخار چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب آئیے، قریب بلایا، کہا میں دعا کروں تو انشاءاللہ یہ بخار تو چلی جائے گی۔ ایک چیز ہے، اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے، اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے، اس میں تم صبر کرو گے، اللہ پاک اس کا بدل جنت میں عطا فرمائیں گے، مغفرت کر دیں گے۔ اب تم بتاؤ، دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دعا کروں تو یہ بخار ختم ہو جائے، یا تم اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے، یہ تقدیری فیصلے پر تم جمے رہو، اللہ پاک کیا کریں گے، اس کے بدلے تمہیں مغفرت کر دیں گے۔ بتاؤ کون سی چیز پسند کرو گے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم و تم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولوی صاحب پہلے بخار چلے جانے، بعد کا قصہ بعد، جنت کا قصہ بعد میں دیکھ لیں گے، جہنم کا قصہ بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے مصیبت سے میں آزاد ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، ان کے مقدس بابرکت ہستیوں پر قربان جائیے۔ صحابہ نے فرمایا، معلوم تھا صحابہ کو یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، بخار آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کا تقدیری فیصلہ، ایک وقت ہے، وقت ٹل جائے گا، چاہے بلا کی گھڑی ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، فاقے کی گھڑی ہو، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس پر صبر کرنے پر کیا ملے گا، وہ چیز صحابہ کو سمجھ میں آ رہی تھی، وہ تھا میرے بھائیوں آخرت، وہ نقشہ سامنے دستا تھا، آخرت کا نقشہ ہے، ان کو سمجھ میں آ رہی تھی آخرت درکار ہے، مغفرت اصل چیز ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اتنی دعا کیجئے تاکہ ہم کو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ آزمائش کی گھڑی میں ہم صبر و استقامت کے ساتھ رہیں، اللہ پاک ہمیں مغفرت چاہیے۔ سیدھے آئے تھے، واپس چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اسے کہا جاتا ہے، یہ بیماری کا ہونا، بیماری کا چلا جانا، یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کسی مہینے کے ساتھ نسبت لگا دیے، کسی گھڑی گھنٹے کے ساتھ نسبت لگا دیے، یہ ہماری میرے بھائیوں علم کی کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ ایمان میرے بھائیوں نہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، نہ یہ ایمان ہمیں قبر کے جھٹکے سے بچا سکتا ہے۔ اتنا کمزور ایمان لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ کمزور ایمان لے کر کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ کمزور ایمان لے کر کے اللہ کے حساب و کتاب سے بچ سکتے ہیں؟ اتنا کمزور ایمان لے کر کیا پل صراط کے راستے پر ہم پار ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے، اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو نیا کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان کو کیسے نیا کریں؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کپڑا میلا ہو جاتا ہے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی دھندلا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کو نیا کرنا، ایمان کو تجدید کرنا، اس کی علامت، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائے، اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ نہ اس کو کوئی صابن کی ضرورت ہے، نہ کوئی کیمیکل کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور ضرب لگانے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ ایمان کو تجدید کرنے، ایمان کو نیا کرنے کی علامات ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے ہم کسی مہینے کسی وقت کے ساتھ نسبت کر اس چیز کو ہم سامنے آڑ لے کر آنا۔ یہ سفر کا مہینہ، اس میں سفر آپ کر سکتے ہیں، شادیاں کر سکتے ہیں، دکان کی افتتاح خوشی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، اچھا اس منحوس مہینے میں اگر کسی کے اولاد ہو جائے کیا بچے کو باہر پھینک دو گے؟ ارے مہینے میں ڈاکٹر نے کہا اور واقعی ہو بھی گیا، بچہ ہوا، مہینہ سفر کے مہینے میں پیدا ہوا، کیا یہ بچے کو تم دفن کر دو گے؟ نہیں، سینے سے لگاؤ گے، پیار کرو گے، ماتھے پر چوم کر اس کو اور اتنے بوسے دو گے، کوئی انتہا اس کی نہ رہے گی، خوشی کے آثار آپ کی پیشانی سے چھلک پڑیں گے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں بیٹا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں آنگن میں بیٹی آ گئی ہے، ہمارے گھر میں اجالا آ گیا ہے، ہمارے گھر میں خوشیوں کے پھول کھلے ہیں۔ جب سفر کے مہینے میں اولاد ہوتی ہو تو لے لیتے ہو، سفر کے مہینے میں کوئی آدمی قرض دینا تھا، انہیں قرض آج دیتا ہوں سبان دیتا ہوں، وہ ٹھکاتا این سفر کے مہینے میں بولیا کیا ہوگا بھائی تمہارے 5 لاکھ روپے دینا تھا نا، دے ڈالوں کیا نکو بولتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی سفر کا مہینہ رکھ لو، آئندہ مہینہ دیتے اگر کوئی آدمی بولتا ہے اللہ کے واسطے دے ڈالو، تمہارا کیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ میں تمہارے پاواں کہیں گے وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ خوشوں کو کیا کرتے ہیں فوراً منگلے کے 2 ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں بوسا دے کو آتے ہیں، بہت اچھا کرے تمہیں جی سفر کا مہینہ نا، ارے سفر کا مہینہ ہے تو کیا محرم کا مہینہ ہے تو کاسا آ رہی نا وہ اصل، ارے جب آنے کا ہے خوشی سے لے لیتے ہو، جب وہاں سے اور کوئی آنے کے خوشی کے امکانات ہیں تو خوشی سے لے لیتے ہو، پھر سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھتے ہو؟ بدشگونی کا اور لقب کیوں دیتے ہو؟ یہ مہینے کے ساتھ نحوست کا لفظ کیوں لگاتے ہو؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے مہینے کئی مرتبہ آئے، آپ کے 63 سالہ زندگی میں 60 پر 3 مرتبہ سفر کا مہینہ آیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کو منحوس نہیں کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 60 پر 30 سالہ زندگی ہے، آپ نے بھی کبھی یہ مہینے کو سب منحوس نہیں کہا۔ عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے زندگیوں میں سفر کا مہینہ آیا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ علماء امت نے کہا، پھر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اس مہینے کو منحوس سمجھیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھا دے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی مہینے کو، کسی وقت کو، نہ کسی پرندے کو ایک دوسرے کو منحوس کہیں، اور ہم اس سے بچتے رہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دنیا میں موجود ہوتے ہوئے کبھی جنگ ہوئی، ان جنگوں میں بھی آپ پر کبھی ہار ہوئی، کبھی جیت ہوتی۔ احد کا موقع ہے، بدر میں کامیابی ہوئی، احد میں چھوٹی سی بھول کی وجہ سے میرے بھائیوں کایا پلٹ گیا۔ موتا کا واقعہ ہے، موتا ایک جنگ ہوئی جس میں میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو مجمع تھا 30,000 کا مجمع تھا، اتنے بڑے مجمع کو لے کر گئے صحابہ کرام موتا، اور سامنے جو مد مقابل تھا لڑنے کے لیے آئے تھے، روم کے لوگ آئے تھے، 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، 2 لاکھ کا مجمع کہاں، 30,000 کا مجمع کہاں؟ آپ اگر حساب لگائیں تو کتنے سے ضرب لگاؤ گے؟ ایک طرف باطل کی طرف 2 لاکھ کا مجمع،
حق کا جو بلند اور حق کا پرچم لے کر گئے تھے بلند کرنے کے لیے، ان کا مجمع 30,000 کا مجمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے بھی کہا تھا، دیکھو سب سے پہلے گزشتہ جمعہ بھی ہم نے ایک بات کہی تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس جماعت کا امیر بنا کر بھیجا، کہا یہ جھنڈا اسلام کا زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ یہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا لے لیں، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لے لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کہا اگر یہ تینوں شہید ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت متحد ہو کر کسی ایک کو امیر بنا کر جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دے۔ میرے بھائیو یہ قافلہ نکل چکا تھا، موتا پہنچ چکا، اب ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آنے والا جو مقابلہ کرنے کے لیے جو لشکر جرار ہے، جو لشکر باطل ہے، یہ باطل کا جو لشکر ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آیا ہوا ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، کبھی ہم اپنی تعداد پر باطل سے نہیں لڑے ہیں، تعداد کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اور نگاہوں میں برابر ہے، بس ہماری نیتیں حوصلے بلند ہو، ہماری نیتیں اچھے ہو، اللہ نیت کے بقدر فیصلے فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا چھوٹا سا دستہ 30,000 کا مجمع، یہ اس وقت میں سب سے بڑا مجمع تھا، بہت بڑا لشکر لے کر گئے تھے، 30,000 کا لے کر گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ، میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے، بڑی تفصیل سے آپ نے بات کہی، اور آپ نے دیکھا دو چیزیں ہیں، یا تو شہادت یا غلبہ ہوگا۔ اب پورے صحابہ کو جھنجھوڑ کر کہا ارے تم اللہ کے راستے میں آئے ہو، کس چیز کو لے کر آئے ہو؟ شوق شہادت میں آئے ہو یا غلبے کے لیے آئے ہو؟ دونوں میں سے ایک چیز، یا تو شہادت ہوگی یا غلبہ ہوگا۔ شہادت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، غلبہ ہوگا تو مدینے کو جائیں گے۔ ہم کبھی تعداد پر نہیں لڑے ہیں، ہمیشہ ہماری جو لڑائی ہوئی ہے اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوا ہے۔ آخرکار حضرت دیکھتے دیکھتے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا وہاں بھی مجمع تھا۔ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرے صحابہ موتا کا نقشہ میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ کا لاشا زمین پر دھڑام سے گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں زید بن حارثہ جنت میں چلے گئے، ابھی لاشا زمین پر ہے، تڑپ رہا ہے، حور و غلمان ان کو لے کر جنت میں چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر ان کی عمارت لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہم دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھالا، ان کا بازو کاٹ دیا، ادھر بھی کاٹ دیا، سینے سے چمٹا لیا۔ میرے بھائیو آخرکار حضرت جعفر طیار لقب ملا ہے۔ جعفر طیار کے معنی پرندہ، اڑنے کو کہا جاتا ہے، طیر ان سے ملا ہے۔ جعفر طیار کے معنی کہا جعفر طیار جیسے شہید ہو گئے، اڑ کر جا رہے تھے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا سنبھالا، اس کے بعد موتا کا نقشہ سامنے تھا۔ میرے بھائیو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو ٹہرا دیے، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹہر جاؤ، کل لڑیں گے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دے دو، شام کا وقت تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر پہاڑ کے دامنوں میں چھوڑ دیا۔ جس وقت میں احد کی لڑائی میرے بھائیوں احد کا نقشہ پلٹ چکا تھا، حضرت خالد بن ولید باطل کے طرف سے اس وقت میں آئے تھے تو انہی کے حصے میں آیا تھا۔ آج موتا کا واقعہ حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی میرے طرف حمایت میں گئے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بنا کر پورے علاقوں میں اور پہنچا دیے۔ جب صبح جنگ ہوئی تو میرے بھائیوں دیکھا ادھر سے پہاڑ کے دامن سے صحابہ آ رہے ہیں، ادھر سے پہاڑ کے دامن سے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں آ رہے ہیں۔ اس وقت میں باطل، اس وقت میں میرے بھائیوں شرجیل جو روم کے جو علاقے سے آئے ہوئے تھے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے والے، وہ لوگ دیکھنے لگے ارے اب تو مسلمانوں کی
حمایت میں، مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینے سے قافلے آ رہے ہیں، صرف یہ چیز کو دیکھ کر لوگوں نے میدان چھوڑ دیا اور پیٹ کو پیر دیتے ہوئے بھاگنے لگے۔ اس وقت میں اللہ پاک نے شکست کو میرے بھائیوں فتح میں تبدیل ہوگا۔ یہ سب چیزیں تقدیری فیصلے ہیں، ان چیزوں کو رکھ کر ہم سفر کی طرف نسبت کرنا، یہ مہینے منحوس والے ہیں، یہ گھڑی گھنٹے منحوس والے ہیں، میرے بھائیوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب آخرکار موتا سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو میرے بھائیوں آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت میں آقا علیہ السلام کے الفاظ سے نکلا، زبان سے نکلا، خالد بن ولید، خالد سیف اللہ، خالد کیا ہے؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ میرے بھائیوں یہ تھی صحابہ کرام کی میرے بھائیوں فتح مبین، کیسے کیسے فتح نصیب فرمائی۔ ہر میدان میں وہ کامیاب، وہ کامران رہے، جبکہ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی ٹکراتا، پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ان کے ایمان میں کبھی جھول نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آج ہمارا ایمان میرے بھائیوں کہاں سے کہاں تک چلے گئے ہم مسلمان۔ آج وہ صحابہ کرام ایمان کو ہاتھوں میں نہیں میرے بھائیوں، وہ ایمان اپنے سینوں میں رکھے ہوئے تھے، دنیا ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے تھے۔ آج ہم کیا کریں؟ دنیا کو دل میں رکھ لیے ہیں اور ایمان کو ہاتھ میں رکھ لیے ہیں، جب کبھی ضرورت پڑتی ہے ایمان کو رکھ دیے نکل گئے ہم لوگ۔ اسی لیے ہر جگہ ہم ناکامیاب ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں ایمان کو اپنے سینے میں مضبوط جما کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے، استقامت کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، اور کسی مہینے کو، پرندے کو، اور عورتوں کو، بلیوں کو، کووں کو، جانوروں کو نحوست نہیں، بلکہ مہینہ نحوست نہیں والا ہوتا، بلکہ انسان کے اعمال نحوست والے ہوتے ہیں۔ جس نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی وہ سب سے بڑا منحوس ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کی سنت کو معلوم ہے یہ سنت ہے، وہ سنت کو ذبح کرنے والا سب سے بڑا منحوس ہے۔ خدا کے گھر کو آباد کرنا معلوم ہے، خدا کے گھر کو ویرانی کرنا یہ سب سے بڑا منحوس ہے۔ سود کا کھانا حرام ہے، سود کے لقمے اپنے پیٹوں میں جمع کرنا یہ منحوس کہلاتا ہے۔ چیٹیوں فنڈوں کو چلانا یہ معلوم ہے یہ حرام ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ چیزوں کو کرنا یہ منحوس کہلاتا ہے۔ نحوست جا کر الو کو لگا دیے، کوے کو لگا دیے، کالی بلی کو لگا دیے، خالی برتن کو لگا دیے، بیوہ عورت کو لگا دیے، سفر کے مہینے کو لگا دیے۔ میرے بھائیوں وہ مہینے، وہ چیزیں، وہ عورتیں منحوس نہیں ہوا کرتی، انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کے عقائد کی پختگی مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ تمام واہیات، منہوا اور جتنے بھی ہم نے من گھڑت گھٹ لیے ہیں ان تمام کی تردید ختم کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جاتی ہوئی عیدگاہ کا کام چل رہا ہے، دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہوئے جائیں، اللہ پاک سب کے دینے کو بہت قبول فرمائے، دنیا آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔